साया भी डरता था। पंजाब के एक दूर दराज गांव चक नंबर 47 में, जहां सुबह की आजान के साथ ही खेतों में हल चलने लगते थे, वहां एक ऐसी हवेली थी जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि लगता था आसमान भी वहां से गुजरने से पहले इजाजत लेता था। ये हवेली थी चौधरी करीम खान की। चौधरी करीम खान न सिर्फ जमीन का मालिक था, बल्कि वो गांव की सांसों का भी मालिक समझता था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, दर्जनों कमरे वाली हवेली थी, और सबसे बढ़कर एक ऐसी जुबान थी जो हुक्म देना जानती थी, माफी मांगना नहीं। गांव के लोग उसके सामने सर झुकाकर गुजरते थे। बच्चे उसका नाम सुनकर खामोश हो जाते थे। औरतें दुआ मांगती थीं कि उनका कोई काम चौधरी के दरवाजे तक न पहुंचे। छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी, दीवारें मिट्टी की, छत पुरानी लकड़ियों की, और सहन में एक नीम का दरख्त जो हर मौसम में साया देता था। इस झोंपड़ी में रहता था रहमू। रहमू की उम्र 45 साल थी, लेकिन मेहनत और थकावट ने उसे 65 का बना दिया था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, हाथों की लकीरें मिट्टी से भरी रहती थीं, और आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो गुर्बत भी न बुझा सकी थी। उसकी बीवी का नाम नूरा था। नूरा एक सादा मगर बहादुर औरत थी। उसने कभी शिकायत न की। जब घर में आटा कम होता तो वो खुद कम खाती और बच्चों की थाली भर देती। जब रहमू मायूस होता तो नूरा कहती, हिम्मत रखो, अल्लाह का निज़ाम देर से चलता है, लेकिन बेइंसाफ कभी नहीं चलता। रहमू और नूरा के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा आदिल 10 साल का, तेज आंखों वाला, जो हर चीज को बड़े गौर से देखता था। बेटी सफिया 8 साल की, जो मिट्टी में हुरूफ लिखना जानती थी। छोटा बेटा शेरा 5 साल का, जो अभी दुनिया को खेल समझता था। रहमू के पास बस 3 एकड़ जमीन थी, इतनी कि मेहनत करो तो पेट भरे, आराम करो तो भूख आए। वो सुबह सवेरे उठता, हल चलाता, फसल बोता, आसमान से बारिश मांगता और रात को थका हारा घर आता। ये उसकी पूरी जिंदगी थी, सादा, मुश्किल, लेकिन उसकी अपनी। फिर आया वो साल जिसे गांव के बूढ़े आज भी याद करते हैं। बारिश न हुई, महीने गुजरते गए, आसमान साफ रहा। एक बेरहम, खाली नीला आसमान जिसमें बादल का एक टुकड़ा भी न था। कुआं सूख गया, फसल जल गई, जमीन फट गई जैसे किसी ने उसे कहर से तोड़ दिया हो। रहमू खेत में खड़ा होता और झुलसी हुई फसल को देखता था। उसकी आंखों में आंसू आते, लेकिन वो रोता न था। उसे डर था कि बच्चे देख लेंगे। घर में आटा खत्म हो गया। नूरा ने 2 वक्त का खाना 1 वक्त पर कर दिया। फिर 1 वक्त का भी मुश्किल हो गया। एक रात आदिल ने कहा, अब्बू, भूख लगी है। रहमू के सीने में जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, कल कुछ हो जाएगा बेटे, सो जाओ। लेकिन कल कुछ ना हुआ और परसों भी नहीं। आखिरकार नूरा ने रहमू का हाथ थामा और कहा, रहमू, एक ही रास्ता है, चौधरी के पास जाना पड़ेगा। रहमू ने लंबी सांस ली। दोनों जानते थे ये कितना खतरनाक कदम है, लेकिन बच्चों की भूख ने फैसला कर दिया। अगली सुबह रहमू ने साफ कपड़े पहने, जो फटे हुए थे लेकिन धुले हुए थे, और चौधरी की हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने रहमू को सर से पांव तक देखा और एक ने पूछा, क्या काम है? चौधरी साहब से मिलना है। पहरेदार हंसा, चौधरी साहब हर किसी से नहीं मिलते। बता दो, रहमू आया है, 3 एकड़ वाला। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, आने दो। रहमू अंदर दाखिल हुआ। चौधरी करीम खान एक बड़ी चारपाई पर बैठा था, मुंह में हुक्का था और आंखों में वो गुरूर जो सिर्फ ताकत से आता है। रहमू ने सलाम किया और हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब, फसल तबाह हो गई है, बच्चे भूखे हैं, अगर आप कुछ कर्जा दे दें तो एहसान होगा, अगले साल फसल होते ही लौटा दूंगा। चौधरी ने हुक्के का कश लिया, धुआं उड़ाया और बोला, रहमू, मैं कोई खैराती इदारा नहीं चलाता, कर्जा दूंगा 50,000, लेकिन सूद भारी होगा और जमानत तेरी जमीन होगी। अगर 1 साल में ना लौटाया तो जमीन मेरी। रहमू के पांव तले जमीन खिसकी। उसने सोचा, ये शर्त कबूल करना खतरा है, लेकिन ना करना मौत है। उसने कांपते हाथ से कागज पर अंगूठा लगा दिया। साल थोड़ी बारिश हुई, फसल हुई, लेकिन इतनी नहीं कि पूरी रकम लौटा सके। रहमू ने जितना हो सका दिया। चौधरी के मुंशी ने कहा, बकाया पर सूद और लग गया है। रहमू की समझ में ना आया,
اس نے پوچھا، لیکن میں نے تو آدھا لوٹا دیا۔ منشی نے کہا، آدھا لوٹانے سے باقی آدھے پر سود بڑھتا رہتا ہے، یہ معاہدے میں لکھا ہے۔ رحمو نے کاغذ دیکھا، لیکن اسے پڑھنا نہ آتا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار سوچا کہ ان پڑھ ہونا کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرضہ بڑھتا رہا، جیسے کوئی سوراخ دار برتن میں پانی بھرتا رہے۔ سال کی ایک صبح رحمو کھیت میں تھا جب چودھری کے 5 آدمی آئے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور آنکھوں میں بے رحمی۔ سرغنہ بولا، رحمو، چودھری صاحب کا حکم ہے، یہ زمین اب ان کی ہے، تو اور تیرا خاندان آج شام تک یہاں سے نکل جاؤ۔ رحمو کے ہاتھ سے ہل چھوٹ گیا، لیکن میں نے تو قرضہ دیتا رہا ہوں۔ سود پوری نہیں ہوا، معاہدہ ہو گیا، جاؤ۔ نورا باہر آئی، صفیہ اور شیرا بھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھیت جس میں انہوں نے بیج بوئے تھے، پانی ڈالا تھا، خواب سجائے تھے، وہ اب ان کا نہیں رہا۔ نورا نے رحمو کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، صرف ایک خاموش گہرا درد تھا۔ عادل نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، ابو، کیا یہ لوگ غلط نہیں کر رہے؟ رحمو نے بیٹے کو دیکھا اور کہا، ہاں بیٹے، غلط کر رہے ہیں، لیکن آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کبھی کر سکیں گے؟ رحمو خاموش رہا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ شہر کی طرف رحمو کا خاندان گاؤں چھوڑ کر قریبی شہر لائل پور چلا گیا۔ وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی کرائے کی کوٹری لی، اتنی چھوٹی کہ سب ایک ساتھ لیٹ نہیں سکتے تھے۔ رحمو نے اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری شروع کی، نورا نے پڑوسیوں کے گھروں میں کپڑے سیے۔ لیکن ایک کام وہ دونوں نے مل کر کیا، بچوں کو اسکول بھیجا۔ عادل ذہین تھا، اس کے استاد حیران ہوتے تھے۔ صفیہ بھی تیز تھی۔ شیرا ابھی چھوٹا تھا، لیکن اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات رحمو بہت تھکا ہوا گھر آیا۔ نورا نے پانی دیا اور پوچھا، کیسے ہو؟ رحمو بولا، تھکا ہوا ہوں نورا، لیکن ڈرا نہیں ہوں۔ جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے مجھے لگتا ہے کچھ ہوگا۔ نورا نے مسکرا کر کہا، ہوگا ضرور، میرے دل کو یقین ہے۔ باب ہشتم، عادل کی اڑان۔ سال گزرتے گئے۔ عادل نے میٹرک کیا، پوزیشن کے ساتھ، پھر انٹر کیا، اسکالرشپ پر، پھر لاہور کے ایک کالج میں داخلہ لیا اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ پڑھتا تو ہمیشہ اس رات کو یاد کرتا جب اس نے باپ سے پوچھا تھا، کیا کبھی کر سکیں گے؟ وکالت کی ڈگری لے کر جب عادل پہلی بار گھر آیا تو رحمو نے اسے دیکھا اور رو پڑا۔ پہلی بار وہ رحمو جس نے اپنی زمین جاتے وقت بھی آنسو نہ بہائے تھے، آج اپنے بیٹے کو وکیل دیکھ کر رو پڑا۔ نورا نے دونوں کو گلے لگایا اور دھیمے سے کہا، اللہ نے سنی ہماری۔ باب 9، انصاف کی واپسی۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں واپس جائے گا۔ وہ چک نمبر 47 پہنچا۔ گاؤں بدلا نہیں تھا، وہی مٹی، وہی گلیاں، وہی چودھری کی حویلی کا سایہ۔ لیکن عادل اب مختلف تھا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے ملاقات کی، ان لوگوں کی فہرست بنائی جن کی زمینیں چودھری نے ناجائز طریقوں سے لی تھیں۔ پرانے کاغذ نکالے، گواہ ڈھونڈے اور ایک ایک ظلم کا ریکارڈ ترتیب دیا۔ چودھری کریم خان کو خبر ہوئی تو اس نے عادل کو بلوایا۔ تو رحمو کا بیٹا ہے نا؟ جی۔ وکیل بن گیا؟ بہت اچھا، لیکن بیٹے یہ گاؤں میرا ہے، یہاں میری چلتی ہے، واپس چلا جا ورنہ نقصان ہوگا۔ عادل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چودھری صاحب، آپ کی چلتی تھی جب قانون کمزور تھا، جب لوگ ان پڑھ تھے، اب وقت بدل گیا ہے۔ باب 10، عدالت کا فیصلہ۔ مقدمہ عدالت میں گیا۔ چودھری کریم خان نے بڑے بڑے وکیل کیے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، کوشش کی کہ گواہ بکیں، کاغذ غائب ہوں، سچ دب جائے۔ لیکن عادل نے ہر چال کا جواب قانون سے دیا۔ اس کے پاس ثبوت تھے، دستاویزات تھیں، اور گاؤں کے درجنوں لوگ گواہ تھے جو آج ڈرے نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک پڑھا لکھا، قانون جاننے والا شخص تھا۔ 6 مہینے کی سماعت کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ تمام شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھری کریم خان نے دھوکے، سودی معاہدوں اور جعلی دستاویزات کے ذریعے غریب کاشتکاروں کی زمینیں ہتھیائیں۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ تمام زمینیں فوری طور پر ان کے اصل مالکان کو واپس کی جائیں اور چودھری کریم خان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جس دن زمینیں واپس ہوئیں، پورا گاؤں اکٹھا تھا۔ رحمو اپنے اسی کھیت کے کنارے کھڑا تھا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نورا اس کے پاس کھڑی تھی، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔
عادل نے باپ کے ہاتھ میں زمین کے کاغذ رکھے اور کہا، ابو، یہ آپ کی زمین ہے، واپس آ گئی۔ رحمو نے کاغذ تھامے، وہی ہاتھ جن پر مٹی نے لکیریں بنائی تھیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گھٹنے ٹیکے، مٹی کو چوما اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، شکر ہے تیرا، میں نے تجھ سے بدلہ نہیں مانگا تھا، میں نے بس اپنے بچوں کو پڑھایا، باقی تو نے کر دیا۔ نورا نے بھی آنکھیں پونچھیں اور مسکراتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا، اللہ کا نظام دیر سے چلتا ہے لیکن بے انصاف نہیں چلتا۔ اور چودھری کریم خان؟ وہ اس دن اپنی حویلی میں اکیلا بیٹھا تھا۔ باہر گاؤں میں خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا، وہی لوگ جو کبھی اس کے سامنے سر جھکاتے تھے آج ایک غریب کسان کے بیٹے کے گرد جمع تھے۔ اس نے کھڑکی بند کر لی۔ اختتام، وہ نیم کا درخت۔ کچھ ہفتوں بعد رحمو نے دوبارہ اپنے کھیت میں ہل چلایا۔ عادل کبھی کبھی گاؤں آتا اور اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں بیٹھتا۔ دونوں خاموشی میں بیٹھے رہتے، بس مٹی کی خوشبو اور دور سے آتی ہوا۔ ایک دن عادل نے پوچھا، ابو، اگر میں پڑھ نہ پاتا تو؟ رحمو نے بہت دیر سوچا، پھر بولا، تو ہم اسی طرح رہتے، ٹوٹے ہوئے، خاموش، مجبور۔ بیٹے، علم وہ واحد چیز ہے جو جاگیردار تجھ سے نہیں چھین سکتا۔ زمین چھین سکتا ہے، گھر چھین سکتا ہے، لیکن جو تیرے دماغ میں ہے وہ ہمیشہ تیرا ہے۔ عادل نے باپ کی بات سنی اور نیم کے درخت کو دیکھا، وہی پرانا درخت جو ان کی جھونپڑی کے صحن میں تھا، جو ہر طوفان میں جھکا لیکن اکھڑا نہیں۔ وہ درخت رحمو کی طرح تھا۔ ظلم کا سب سے بڑا ہتھیار جہالت ہے، اور علم سب سے بڑا انقلاب۔ یہ کہانی ہر اس ماں کے نام جس نے خود بھوکا رہ کر بچوں کو اسکول بھیجا، اور ہر اس باپ کے نام جو ٹوٹ گیا لیکن جھکا نہیں۔